اچھی طرح سمجھ لیں، جب سے سوشل میڈیا آزاد ہوا ہے نا، آزاد، اس کے جہاں بہت سارے فائدے ہوئے ہیں بہت سارے نقصانات بھی ہوئے ہیں۔ آزادی اگر کچھ اصولوں اور ضابطوں کے ساتھ ہو تو یہ نعمت ہے، آزادی اگر بے لگام دے دی جائے تو یہ عذاب ہے۔ آپ مجھے ایک بات بتاؤ، بچوں کو ہم آزادی دیتے ہیں، کیا بغیر کسی لگام کے آزاد کر دیتے ہیں یا کوئی لمٹ ہوتی ہے اس کی؟ اگر ہم بچوں کو بالکل آزاد کر دیں کہ جو چاہے کرو، بچے ہمیں بیچ کے کھا جائیں، بچے ہمیں بیچ کے کھا جائیں۔ آپ کہہ سکتے ہو بچہ باپ کو کیسے بیچے گا؟ بھائی وہ نشیوں میں گھومے گا پھرے گا، چرس بھی چیک کر کے دیکھے گا، ہیروئن بھی چیک کر کے دیکھے گا، شراب بھی چیک کر کے دیکھے گا کہ یار دیکھیں تو صحیح کیا ہے۔ بچہ تو ناسمجھ ہوتا ہے نا، ہوتے ہوتے نشے کی عادت پڑے گی، پھر گھر سے چوریاں کرے گا۔ ایسے کتنے واقعات ہیں ہمارے علم میں، بچوں نے گھروں سے چوریاں شروع کر دیں، جائیدادیں بکوا دیں باپ کی، جیلوں میں جا رہے ہیں، کیس ہو رہے ہیں، بالآخر سب کچھ باپ کا ختم۔ میرے پاس تو ایسے ایسے کیس ہیں کہ آپ خون کے آنسو رو، کہ جب سب کچھ ختم ہو گیا تو بچے نے باپ ہی کو جیل بھجوا دیا۔ اس لیے اولاد کی اگر تربیت نہ ہو، بہت ڈینجرس، بہت خطرناک۔ ابھی ایک صاحب ہیں، وہ لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ آپ کی بیوی آپ سے 10-15 سال اگر چھوٹی ہے تو اس کے بڑے جذبات ہوتے ہیں، آپ ان کو پورا نہیں کر پاتے اور گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ کر کے نا۔ یہ ڈفرینس بتانا چاہ رہے کہ ایج ڈفرینس زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ بھائی بہت سی شادیاں ہیں جن میں ایج کا بہت فرق ہے، آپ ان کی بیویوں کو کیوں احساس کمتری میں ڈال رہے ہو؟ وہ اچھی بلی زندگی اپنے شوہر کے ساتھ گزار رہی ہے، کوئی 15 سال بڑا، کوئی 20 سال بڑا، وہ خوش ہیں، آپ اس طرح کی باتیں کر کے آگ لگا رہے ہو گھروں میں۔ نیچے کمنٹس آئے ہوئے تھے خواتین کہ ہاں میرا میاں تو 10 سال بڑا ہے، میرا میاں تو 15 سال بڑا ہے، میں یہ چیز خود فیل کر رہی ہوں، حالانکہ اس سے پہلے فیل نہیں کر رہی ہوگی، اس کی تقریر سن کے فیل کرنا شروع کر دیا ہوگا۔ چھوڑ دو، تمہیں کیا ضرورت ہے لوگوں کی پرسنل لائف میں ٹانگ اڑانے کی؟ کیوں لڑوا رہے ہو آپس میں؟ ہر آدمی موٹیویشنل اسپیکر بنا ہوا ہے، ہر آدمی لوگوں کے گھروں میں گھسا ہوا ہے، ہر آدمی 4 کتابیں پڑھ لے، بلکہ پڑھا ہوا بھی نہیں ہے، لوگوں کو گائیڈ کرنا شروع۔ اگر آپ کا میاں ایسا ہے تو پھر آپ یوں کریں، اگر آپ کا میاں ایسا ہے تو آپ چھوڑ دیں، اس کا میاں جیسا ہوگا وہ اپنے باپ سے مشورہ لے لے گی، اس کے ماموں بھی ہیں ان سے مشورہ لے لے گی۔ آپ کو کیا پتا کہ آپ جو اس کو گائیڈ کر رہے ہیں اس سے اور زیادہ فساد پیدا ہو جائے گھر کے اندر؟ چھوڑ دو اس کو اپنے حال پہ۔ پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ جس کو کچھ نہیں آتا اس کو سب کچھ آتا ہے، اور ان کے اپنے گھروں کے حالات دیکھو، کوئی کنٹرول میں نہیں ہوتا، نہ ان کی اولادیں کنٹرول میں، نہ انہوں نے خود ماں باپ کی کوئی کیئر کرنی ہوتی ہے۔ ایک سکھا رہا ہے لوگوں کو، ایک سکھا رہا ہے کہ یورپ امریکہ میں بچہ 18 سال کا ہوتا ہے گھر سے نکال دیتے ہیں، اس میں کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے۔ کیا پیدا ہوتا ہے؟ بولو، کانفیڈنس، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوتا ہے، کچھ کر بن کے دکھاتا ہے۔ وہ ہمارے ہاں ساری زندگی ماں باپ اپنی گود میں چپکائے رکھتے ہیں، بچہ کسی کام کا نہیں رہتا۔ آدھی بات آپ صحیح کر رہے ہو، آدھی غلط۔ جب سچ اور جھوٹ کو ملا کے پیش کیا جاتا ہے نا تو چلتا جھوٹ ہے، خوب سمجھ لو، چلتا مارکیٹ میں کیا ہے؟ جھوٹ چلتا ہے، سچ کی طرف کوئی نہیں جاتا۔ 18 سال، اچھا لوگوں نے کہا بالکل صحیح، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، ہم لوگ پالتے رہتے ہیں اپنے بچوں کو اور وہ کسی کام کے نہیں رہتے۔ او بھائی ان ملکوں میں بھی چند فیصدی کسی کام کے نکلتے ہیں، زیادہ تر بیکار ہی ہوتے ہیں، شراب کباب لڑکیوں میں زندگیاں گزرتی ہیں، ہینڈ ٹو ماؤتھ چل رہے ہوتے ہیں، ہینڈ ٹو ماؤتھ۔ چند سائنسدانوں کو دیکھ کے، چند ترقی یافتہ لوگوں کو دیکھ کے، یہ نا ایک دیکھ کے چاول نہیں ہوتی کوئی بھی قوم کہ آپ نے 4 چاول چیک کی اور پوری دیکھ پہ حکم لگا دیا کہ پک چکی ہے۔ جب دیکھ تیار ہوتی ہے تو ہم 4-5 چاول لے کے چیک کرتے ہیں، اگر گل گئے تو اس کا مطلب پوری دیکھ گل گئی،
تو دیگوں کو جانچنے کا جو طریقہ ہے وہ قوموں کو جانچنے کا نہیں ہے. گورے جو 18 سال کے بچوں کو کک آؤٹ کرتے ہیں تو میجورٹی بگڑتی ہے. لیکن مصیبت پتہ ہے کیا ہے ہمارے ان نمونوں کے ساتھ, کہ یہ بگڑے ہوئے کو بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں. وہ زنا کر رہے ہیں کوئی بات نہیں, یہ تو پرسنل معاملہ ہے. شراب پی رہے ہیں کوئی بات نہیں, چرس پی رہے ہیں کوئی بات نہیں, ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کر رہے ہیں کوئی بات نہیں, نہ خدا کے نہ رسول کے کوئی بات نہیں. تو رہ کیا گیا؟ اور برائی کسے کہتے ہیں بھائی؟ رہ کیا گیا؟ ہیلتھ دیکھو ان کی کتنا اچھا, ان کی گورنمنٹ کتنا کیئر کرتی ہے. تو یہ تو گورنمنٹ کی خوبی ہو گئی نا, کلچر کی خوبی تو نہیں ہوئی. کلچر کہاں ہے؟ عجیب. وہ آتے ہیں نا, وہ منہ پہ عجیب پتہ نہیں کیا, وہ جو منہ پہ ماسک لگا کے آتے ہیں نا, وہ آخر میں کہتے ہیں عجیب عجیب پتہ نہیں کیا. تو میری زبان پہ بھی یہ چڑھ رہا ہے. تم جس کلچر کی تعریف کر رہے ہو اس میں کوئی ایک چیز تو دکھا دو ڈھنگ کی. صفائی ستھرائی یہ چیزیں, یہ گورنمنٹ کی مینجمنٹ ہے. یہ تو ہماری گورنمنٹ بھی کر لے تو بہت کچھ ہو جائے, لیکن کرے گی نہیں ہماری گورنمنٹ انشاءاللہ. مجھے اللہ کی رحمت سے پوری امید ہے. آپ کو یہ کیا بات ہے, اللہ کی رحمت سے امید کہ ہماری گورنمنٹ کبھی بھی علاقے کو صاف نہیں کرے گی انشاءاللہ بھی کہہ رہے ہو بھائی. اس کی وجہ یہ ٹینشن دور کرنا چاہتا ہوں میں, کیونکہ جب کسی سے آپ امیدیں لگاتے ہو اور پھر وہ امیدوں پہ پورے نہ اترے تو ٹینشن ہوتی ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ اب میں کہوں نہیں ایک دن آئے گا ہماری حکومت یہ سب کچھ کرے گی, پھر وہ دن نہیں آئے گا تو ٹینشن کس کو ہوگی؟ ہمیں ٹینشن ہوگی. تو میں اپنے آپ کو ٹینشن سے بچنے کے لیے کہتا ہوں انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے وہ دن کبھی بھی نہیں آئے گا کہ حکومت کراچی کو صاف کرے گی. اس لیے لائف کو ہم کیا کر رہے ہیں؟ انجوائمنٹ پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہے, یاد رکھو, کیونکہ ہمارے پاس ایک ہی چیز رہ گئی ہے, اور ہمارے پاس کیا ہے بھائی؟ تو اس لیے ہم زیادہ کیا بالکل بھی امیدیں نہیں لگاتے. پھر اگر اتفاق سے کر دے تو سبحان اللہ بہت زیادہ خوشی ہوگی, پھر مرنا جائیں گے خوشی سے ہم. خیر, تو ہاں وہ نمونے کہہ رہے تھے کہ میں تو دیکھو وہی بیان کروں گا نا جو مارکیٹ میں چل رہا ہے. لوگ کہتے ہیں ہم آپ سے قرآن و سنت سننے کے لیے آتے ہیں, آپ کیا ٹک ٹاک کے واقعات شروع کر دیتے ہو. بھائی قرآن و سنت کا امپلیمنٹ اصل چیز ہے. اصل کیا ہے؟ قرآن و سنت کو سوسائٹی پہ منطبق کرنا. تو وہ تو آج کے حالات کے حساب سے ہی منطبق کیا جائے گا نا. آج جس طرح سے قرآن و سنت کی مخالفت ہو رہی ہے, یا وہ لوگ جو قرآن و سنت کی مخالفت کر رہے ہیں میڈیا پہ, تو انہی کا میں جواب دوں گا نا. دیکھنے میں ایسا لگے گا یہ وہ بات کر رہے ہیں جو قرآن و سنت کے مطابق ہے, لیکن حقیقت میں وہ بالکل قرآن و سنت کے اگینسٹ ہوگی. تو آج کل اس طرح کے بھی آئے ہوئے ہیں ٹک ٹاک پہ کہ 18 سال کے بچے کو گھر سے نکال دو. یورپ نکال دیتا ہے, وہ لوگ نکال دیتے ہیں. ہر چیز میں دم ہلانا اس سوسائٹی کے سامنے, ہر چیز میں دم ہلانا. ان کے ایک آدھ چکر لگے ہوتے ہیں, 2-4 چیزیں یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. کسی بھی سوسائٹی کو ایسے نہیں جانچا جاتا میرے بھائی. تو 2-4 چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ 18 سال کے نکال دیتے ہیں تو وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. مورگیج پہ ان کو گھر ملتا ہے, اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے ہیں. قرضے پہ گھر مل رہا ہے, گاڑیاں قرضے پہ مل رہی ہے, اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے. ساری زندگی حکومتوں کے غلام رہتے ہیں بھائی, ساری زندگی. اپنا کچھ بھی نہیں ہے, سارا فری پھوکٹ کا گورنمنٹ کی طرف سے ملا ہوا ہوتا ہے, اور ساری زندگی گورنمنٹ سود کے ساتھ قسطیں کاٹتی رہتی ہے, اس میں جکڑے رہتے ہیں. ہاں تو میں وہ بتا رہا تھا, وہ صاحب بتا رہے ہیں 18 سال تک ہمارے سوسائٹی میں بچوں کو رکھا جاتا ہے, پھر 18 سال کے بعد بھی ماں باپ اور پھر وہ گورا کو کک آؤٹ کر کے ایسے ٹھڈا مار کے باہر نکالتے ہیں, نکال یہاں سے. اس سے ان میں کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے, ان بچوں میں کیا پیدا ہوتا ہے؟ یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. ہمارے ٹک ٹاکر یہ کچھ سوسائٹی میں چلا رہے ہیں. اس پہ لوگوں کے کمنٹس, لوگ بھی بےچارے سیدھے ہیں, جو بھی کوئی منجن بیچ کے چلا جائے فوراً باتوں میں آ جاتے ہیں. بھائی آپ دیکھو اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوں گے. 18 سال کا لڑکا, اس کے بگڑنے کے کم چانس نہیں ہوتے, زیادہ بھی نہیں, بہت زیادہ چانس ہوتے ہیں. اس عمر میں ٹھڈا مار کے نکال دو گے, وہ تو چرس ہیروئن کی طرف جائے گا. گورے جاتے ہیں لیکن ان کے ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے,
وہاں میں نے ہیروئنچی بھی دیکھے, ایسے نہیں ہوتے ان کے. ہیروئنچی بس تھوڑے صاف ستھرے ہوتے ہیں, تو ہیروئن بھی بری چیز نہیں ہے. تو وہ غلط چیز ہو, گرل فرینڈ کی طرف جائے گا. آپ اپنی سوسائٹی میں برداشت کرو گے گرل فرینڈ کو, اگر کرنا ہے تو پھر ٹھیک ہے کرو. پھر یہ بات, پھر جمعے کو نماز پڑھنے مت آئے کرو ٹوپی پہن کے. خام خواہ کی یہ جو تکلفات ہیں, جمعے کے دن نہا دھو کے مسجد میں آنا اور عید کے دن ایک دوسرے کو مبارکباد دینا, یہ ڈرامے بازی چھوڑ دو. پھر 100% اسی کلچر کو, اسی سوسائٹی کو فالو کرو آپ. ہم یہ نہیں کر سکتے بچوں کو 18 سال میں ٹھڈا مار کے نکال دیں, وہ گرل فرینڈ بناتا پھرے, وہ لڑکوں میں انوالو ہونا شروع ہو جائے, وہ سٹے لگانا شروع کر دے, وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو یا نہ ہو ہمیں یہ نہیں پتا, بیڑا بہرحال غرق کر کے آئے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ بعض مائیں یا بعض ماں باپ بچوں کو اتنا زیادہ چمٹا کے رکھتے ہیں کہ لڑکوں میں کھیلنے نہیں دیتے. اس سے بچے میں نسوانیت سمجھتے ہو, لڑکی پن پیدا ہو جاتا ہے, ہائی اللہ ہوئی اللہ والا بن جاتا ہے. پھر وہ اتنا زیادہ چمٹا کے رکھنا, بعض مالدار گھروں میں ہم نے دیکھا ہے, پوش علاقوں میں دیکھا ہے, بچہ 4 دیواری کے اندر ہی پل بڑھ کے بڑا ہوتا ہے, اس کا کانفیڈنس لیول 0, کسی کام کا نہیں ہوتا. وہ ہائے اللہ ہوئی اللہ, کوئی بہو کرے گا ڈر جائے گا. یہ غلط ہے یار. ٹھیک ہے بچوں کو بگڑنے سے بچانا ہے, لیکن اس کو ہم نے لڑکی تھوڑی بنانا ہے. اس کو لڑکوں میں کھلاؤ, بولے جاؤ جا کے کھیلو, باہر نکلو. ماں باپ کہتے ہیں نہیں باہر گالیاں سیکھے گا. ایکچولی ہمارا بچہ, خدا کی قسم گالیاں سیکھ لینا یہ بری چیز ہے, اچھا کام نہیں ہے, لیکن یہ اس سے کم درجے کی برائی ہے کہ کچھ بھی نہیں سیکھے. وہ کو بہو کرے اور بھاگ جائے, وہ گالیاں سیکھے گا چماٹ مارو. ہمارے بچے جب تھوڑے بڑے ہونے لگے تو گلی محلے میں کھیلنا شروع کیا انہوں نے. کہیں سے مجھے یاد ہے ایک دن آیا گھر میں گالی دے رہا ہے, میں نے طبیعت سے کھنچائی کی اس کی, میں نے کہا یہ دوبارہ گالی زبان سے نکلی نا ٹانگیں توڑ دوں گا میں. تو اللہ کا شکر ہے اس کے بعد سے نہیں نکلی, لیکن کھیلے تو صحیح. پھر ہمیں اپنا بچپن یاد آتا ہے یار. اگر ہم بچپن میں لڑکوں میں نہ کھیلے ہوتے, اور 1 نمبر کے شرارتی لڑکے, میں تو اپنے بچپن کے دوستوں کو یاد کر کے دیکھتا ہوں, اللہ کا شکر ہے ہماری جان بچ گئی, ورنہ ہم پتھر سے, وہ نہیں ہوتا وہ کیا ہوتا ہے یار, وہ کرمچ کی گیند سے وہ کھیلتے ہیں نا, مارم پیٹی, پتھروں سے مارم پیٹی کھیل رہے ہوتے تھے بعض دفعہ. تو شکر ہے سرور نہیں پھٹا. یہ بھی خیر زیادتی ہے, اتنا بھی آگے مت جاؤ. ہوم اسکولنگ کی طرف کا میں قائل ہوں, کیونکہ بچے کا ٹائم بہت بچتا ہے اس میں اور بہت کچھ پڑھ لیتا ہے. لیکن یہ جب ہے جب آپ کا بچہ باقی ٹائم لڑکوں میں کھیلتا کودتا بھی ہو. اگر گھر میں ہی بند کر کے اس کو اسکولنگ بھی ہو رہی ہے, باہر نکلنے ہی نہیں دے رہے, تو بھائی پھر اسکول بھیجنا بہتر ہے. کچھ لونڈے لپاڑوں میں بیٹھے گا جا کے, کچھ ابے تبے سیکھے گا. اور ماں باپ نے بچوں کو ایک اور طرح سے چھوئی موئی بنایا ہوا ہے. کہیں بچہ باہر سے پٹ کے آ جائے نا, کسی بچے نے ایک چماٹ مار دیا, مائیں آ جاتی ہیں کلاشن کوفے لے کے, کس نے مارا میرے بچے کو, کون ہے جو میرے بچے پہ ہاتھ اٹھائے, ہائے ہائے میرے بچے کا خون نکل گیا, ہائے میرے بچے کا منہ سوج گیا. بھائی ادھر سے سوجا ہے تو بیلنس کے لیے ادھر لگاؤ گے, بیلنس کیا ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. بچے پٹتے بھی ہیں, پیٹتے بھی ہیں, خون بھی نکلتے ہیں, پھوڑے بھی نکلتے ہیں, سب کچھ چلتا ہے. تبھی غریب کے بچے میں زیادہ کانفیڈنس ہوتا ہے. یہ جو ہمارے فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں نا غربت ہوگی تو بچے پلیں گے نہیں, تم کبھی آؤ خوشبو لگا کے میرے ساتھ, میں تمہیں غریبوں کے بچے بتاؤں, خدا کی قسم زیادہ اچھے پلے ہوئے ہیں, بشرطے کہ مذہب ہو ان کے گھر میں. مذہب نہیں ہے تو پھر بگڑتے ہیں, پھر تو چرس ہیروئن شراب کی طرف جاتے ہیں. مذہبی گھرانہ ہو اور غربت ہو, زیادہ اچھے پل جاتے ہیں, ان کا کانفیڈنس لیول زیادہ ہوتا ہے. میں ایسے غریب بچوں کو جانتا ہوں, سب کچھ کر رہے ہیں. وہ رکشے کے وقت رکشہ چلائیں گے, ریڈی کے وقت ریڈی لگائیں گے, ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں, کنسٹرکشن کے کام کر رہے ہیں, باپ کو بھی کھلا رہے ہیں, ماں کو بھی کھلا رہے ہیں, شادی کرتے ہیں, بچے کو بھی کھلاتے ہیں, اپنے بچوں کو بھی کھلاتے ہیں, خاندان کو بھی کھلاتے ہیں. پھڈا ہو بندوقیں لے کے پہنچ جائیں گے. جو کام کروانے کروا لو ان سے. پڑھائی میں بھی آگے, کراٹے ماسٹر بنا دو اس میں آگے نکل جائیں گے.
اور ایسے مالداروں کو جانتا ہوں، میرا بچہ ہے میرا بچہ، ایسے ٹھش پش ملنے کے لیے آتے ہیں، بات کرتے ہیں نا، میں سوچتا ہوں کہ یہ پتہ نہیں ہی ہے یا شی ہے. اب میں کیا اسٹائل ماروں ان کا، اچھا نہیں لگ رہا. وہ بعض لوگ سمجھ جائیں گے ہماری بات ہو رہی ہے. دیکھیے نا مفتی صاحب، آپ دیکھیں اس طرح کی بات کر رہے ہوتے ہیں. کہتے یار اللہ کا شکر ہے میرے تو جذبات اب خراب ہونے کا خطرہ نہیں ہے، لیکن کسی اور کے سامنے اس اسٹائل میں بات مت کرنا، وہ بگڑ جائے گا. ناروے میں کسی ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے پوچھا، ڈاکٹر صاحب نے، کہ مفتی صاحب ہمارے پاس نا کچھ ایسے لوگ آتے ہیں جو لڑکوں میں دلچسپی لیتے ہیں، اللہ معاف فرمائے ممبر پہ کیا کہوں، تو وہ آتے ہیں تو وہ ہم ان کو کیسے سمجھائیں کہ یہ مت کرو، سختی تو ہم کر نہیں سکتے. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ان لڑکوں کو جو گے ٹائپ کے ہیں ان کو آپ پیار سے سمجھائیں. پھر مجھے ایک دم خیال آیا کہ یار یہ کچھ اور نہ ہو جائے اگر پیار سے سمجھائیں. پھر میں نے کہا اتنا پیار سے نہ سمجھائیں کہ آپ ہی پہ دل آ جائے اس کا، کیونکہ اس کا تو وہ تو دلچسپی اس کو تو آدمیوں میں اللہ معاف فرمائے. میں نے کہا سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب اپنی کیئر کرنی ہے، اتنی محبت سے نہ سمجھائیں. ان کمبختوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، کسی بھی وقت دل آتا ہے ان کا. تو یہاں تک تو بات ٹھیک ہے کہ بچے کو لڑکا بناؤ، لڑکی مت بناؤ. لڑکا بناؤ اس کو، تھوڑا گلی محلے میں کھیلنے کودنے دو. پٹ گیا کوئی بات نہیں، جب گھر میں آئے پٹ کے بولو کوئی بات نہیں بیٹا، اگلی دفعہ تو کوڑ دینا. کیا خیال ہے؟ اگلی دفعہ تو کوڑ دینا. نہیں ماں باپ، ہاں نہیں یہ مفتی صاحب جنگلی بنا رہے ہیں ہمارے بچوں کو، مفتی صاحب ہمارے بچوں کو بگاڑ رہے ہیں. تمہارا بچہ تمہارے کام کا نہیں ہوگا. اگر جس قسم کا بچہ، میں ہمارے گھر میں بہت پرانا واقعہ ہے، ایک افغانی آ کے ٹھہرے تھے، میرے دوست تھے وہ، ان کا بچہ بھی تھا، 2-3 بچے ان کے چھوٹے چھوٹے موٹے موٹے اور اتنی چوڑی چوڑی کلائیاں. یہ فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں اکٹھے 2-3 بچے ہوں تو کمزور ہوتے ہیں، تو بکواس کرتے ہیں. یہ بھی فیملی پلاننگ والوں جھوٹ کے پورے نا ڈبے لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں، خوب سمجھ لو. ان کا مقصد نسل روکنا ہے، اس کے لیے ان کو کتنا جھوٹ بولنا پڑے یہ بولیں گے. کہتے ہیں زیادہ بچے پیدا کریں گے عورت کی صحت خراب ہوتی ہے. بھائی بچے روکنے سے صحت خراب ہوتی ہے، کیونکہ وہ نیچرل نہیں ہے. روکنا آسان کام تھوڑی ہے، گولیاں کھانی پڑیں گی اور پتہ نہیں کیا کیا مصائب ہیں، اس کے مسائل ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جو اتنے بچے پیدا ہو گئے، ایک ابھی انٹرویو لیا KPK کی کسی خاتون کا، فیملی پلاننگ والوں نے، اس کے 10 بچے ہیں، پٹھان عورت ہے، اس کے 10 بچے ہیں. انٹرویو لیا، دیکھو بیچاری کے 10 بچے اور 3 مر گئے. یہ ہوتا ہے بھائی، 3 مر گئے تو وہ تو سہولتیں نہ ہونے کی وجہ سے ہیں. KPK میں آپ سہولتیں دو، یہ تو گورنمنٹ کا عیب ہے نا. وہ خوش ہے اپنے بچوں کے ساتھ، اس کو باغی بنا رہے ہیں. اور ان کا سب سے زیادہ زور KPK کی طرف ہے، کیونکہ ان کا فیملی سسٹم مضبوط ہے. کہہ رہے ہیں اس کو توڑو کسی طرح سے. وہی حال ہو ان کا بھی، بڈھے بڈھوں کی لاشیں نکلیں، کوئی بچہ اٹھانے والا نہ ہو. خیر، تو میں کیا بات واقعہ سنا رہا تھا، سناتے رہ گئے. ہاں، تو ہمارے گھر میں ایک افغانی ٹھہرے ہوئے تھے، بہت پرانی بات ہے، دوست تھے میرے. 2 یا 3 بچے ان کے 1-1 سال کے وقفے سے، اتنی موٹی، اتنے سے بچوں کی کلائیاں، اور ماشاءاللہ سر بھی بڑے بڑے، جیسے کہتے ہیں نا پٹھان کا بچہ. ہم نے گوشت پکایا. اب ہمارے بچے کیا ہوتے ہیں، دیکھو بیٹا ہپا کھا لو، ہپا ایسے کہتے ہیں نا، ہپا کھا لو، پاٹھا کھا لو، نہیں امی نہیں، چلو سیریلیک کھا لو. پھر ڈاکٹروں کو ہم چیک اپ کراتے رہتے ہیں، بٹ بچے میں یہ والے وٹامن کی کمی، چڑچڑا ہو رہا ہے ڈاکٹر صاحب اس کا ٹیسٹ کراؤ، یہ اس چیز کی کمی، فلاں کی کمی، ڈمکانے کی کمی. جائیدادیں کھانی رہ گئی ہیں بس، پھر بھی کمی. ان بچوں کو میں نے، اچھا ہمارے بچے چربی نہیں کھاتے، ٹھیک ہے، نہیں ان کو اسمیل آتی ہے، اسمیل سمجھ رہے، اسمیل آتی ہے ان کو چربی سے. دیسی گھی سے کیا آتی ہے، اسمیل. دودھ بھی بھینس کا نہیں پیتے اب. پہلے ہم تو دودھ تلاش کرتے تھے ملائی کے ساتھ، چائے میں بھی ہم ملائیاں الگ سے ڈالتے تھے، پھر مزہ آتا تھا چائے کا.
تو یہ نہیں وہ ایسے ڈرامے باز قسم کے بچے. وہ افغانیوں کے بچوں کو میں نے دیکھا, ہم بیٹھے ہوئے کھانا لگا ہوا ہے, وہ پوچھ بھی نہیں رہا اپنے بچے کو. یہ نہیں کہ اس کو محبت نہیں ہے, وہ اپنے بچے کو چھوئی موئی نہیں بنا رہا. بچوں سے سب کو محبت ہوتی ہے, کوئی بھی ہو. بچہ خود ہی آیا دسترخوان پہ بیٹھے, تو چھوٹے بچے پہ شلوار قمیض اچھی بہت لگتی ہے. میرا خیال ہے کتنے سال کا بچہ ہوگا وہ, 3-3.5 سال کا بچہ ہوگا. آیا دسترخوان پہ, اور جو ہڈی گڈی ہوتی ہے نا, وہ والی ہڈی جس میں نلی اور اوپر چربی لگی ہوئی ہو, ڈائریکٹ اس نے پلیٹ میں اس میں ہاتھ ڈالا ہے سٹائل, اور یوں اٹھایا اور ایسے کھانا شروع کیا اس. میں نے کہا بھائی یہی اس کی صحت کا راز ہے. ہم کیا کرتے, نہیں کپے گندے ہو جائیں گے, کپے توتلا بھی بنا رہے ہیں اس کو ساتھ ساتھ, کپے گندے ہو جائیں گے, ایسے نہیں کھاتے. کیا اس کی ولیمہ ہے جو کپڑے گندے ہو جائیں گے؟ چھوڑو گندے ہونے تو کپڑے یار اس کے, بچوں کے ساتھ بچوں کی طرح رہو. پھر بوٹیاں نوچ رہا ہے جو کر کے, ایسے کھا رہا ہے, ایسا مزہ آیا. بوٹی الگ کھائی ہے, پھر روٹی کا ٹکڑا پکڑا ہے, ایسے بڑے بڑے نوالے لے کے خالی روٹی کھا رہا ہے. میں نے کہا تم لوگ صحیح ہو یار, اور خود بھی ماشاءاللہ یہ چوڑی کلائیاں. میں نے کہا ہم لوگ تو پتہ نہیں ہمارے بچے کس طرح سے پل رہے ہیں. خیر اب پل تو گئے ٹوٹے پھوٹے جس طریقے سے بھی ہو. اس کو گلی میں محلے میں کون کوٹے گا بتاؤ؟ رکھ کے وہ نہیں آئے گا گھر میں روتا ہوا. مجھے یاد ہے ایک دفعہ گلی محلے میں میری لڑائی, وہ لڑکوں کی تو ہوتی ہے, ہونی چاہیے لڑکوں کی لڑائیاں. ہماری گلی محلے میں لڑائی ہوئی, وہ لڑکا مجھ سے 2 سال عمر میں بڑا, تو اس نے رکھ کے تھپڑ لگا دیا. تھپڑ لگایا تو میں گھر آیا روتا ہوا, والدہ کو بتایا, والدہ تو ماں ہوتی ہے, ہاں میرے بیٹے کو کس نے مارا. میرے بڑے بھائی نے مجھے بولا یا تو پٹ کے آؤ, نہیں پٹے ہو تو گھر آ کے رو نہیں. وہ جملہ مجھے یاد رہ گیا کہ یار آدمی کے بچے بنو, پٹے ہو تو اپنی ذلت گھر میں آ کے کیوں بیان کر رہا ہے بھائی؟ تو کوٹ دیتا, نہیں کوٹ سکتا تھا وہیں آنسو پوچھ لیتا. کیونکہ جب آدمی پٹا ہو نا تو بتاؤ نہیں کسی کو کہ میں پٹا ہوں, کوئی بات نہیں, کچھ بھی نہیں ہے, ایسے بن جاؤ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے. مجھے وہ بہت اچھا لگا, اس وقت تو اچھا نہیں لگا تھا, لیکن بعد میں سمجھ میں آیا کہ یہی ہے بھائی, ایسا ہی ہونا چاہیے. ہم جب اسکول میں گئے تو لڑکے وہاں بڑے پھڈے باز قسم کے لڑکے تھے. 6th کلاس جو تھی نا ہماری, وہ اب سیکنڈری اسکول شروع ہو رہا تھا نا. پرائمری تک تو کو ایجوکیشن تھا, اس میں تو ممی ڈیڈی زیادہ حساب کتاب چل رہا تھا. جب 6th کلاس میں گئے سارے لڑکوں کا اسکول سیکنڈری میں, ایک سے ایک پھڈے باز لڑکا بھی تھا. تو ہمارے بڑے بھائی اللہ ان کی عمر میں برکت دے, انہوں نے مجھے بولا کہ دیکھو اسکول میں نمبر 1 کسی ایک سے دوستی نہیں کرنا. یہ جو جگری دوستیاں ہوتی ہیں یہ بیڑا غرق, کوئی دوست ووست نہیں, سب سے برابر سلوک. 2-4 آدمیوں کی گیدرنگ ہو پھر ٹھیک ہے. دوسرا, کبھی پھڈا ہو جائے نا گھر میں آ کے بتانا نہیں ہے, پٹ جاؤ تو بھی ٹھیک ہے, کوٹ دو تو بھی ٹھیک ہے. پہلے یہ سب سکھایا کرتے تھے بچوں کو کہ آدمی ہو یار, آدمی ایسے ہی تو بنو گے. لڑکا لڑکوں میں رہ کے آدمی بنتا ہے, تو ایسا ہی ہوتا تھا. پھڈا ہوتے رہتے تھے, اللہ کا بڑا فضل ہے, اللہ معاف فرمائے. جھگڑے بھی ہوتے تھے, پھڈے بھی ہوتے تھے. تو سارا میٹرک تک یہی پڑھائی کے ساتھ ساتھ یہ سب چیزیں چلی ہیں. اس سلسلے میں اب آپ کے سامنے میں حاضر ہوں. تو پھر ہم مدرسے میں گئے تو وہاں دونوں طرح کے بچے تھے, کچھ ہائی اللہ ہوئی اللہ والے بھی تھے اور کچھ پٹ پٹا کے آنے والے بھی تھے. جو پٹ پٹا کے آئے تھے ان کا کانفیڈنس لیول زیادہ تھا, ان کا کانفیڈنس لیول زیادہ تھا. تو وہ میں بات کر رہا تھا, وہ کہہ رہا 18 سال کے بچے کو گھر سے باہر, اتنا نہیں کرو کہ گھر سے باہر نکال دو اس کو, وہ بگڑ جائے گا. کنٹرول رکھو اس کے اوپر, لیکن اس کا لڑکوں میں کھیلنا ضروری ہے. اور یہ بھی ایک بات ذہن میں رکھو, سب سے بہتر کھیلنے کے لیے اپنے بھائی ہوتے ہیں. بچوں کو اپنے بھائی دو, بیٹیاں ہیں تو ان کو بہنیں دو, نسل مت روکو. آپ نے دیکھا جن بچوں کے بھائی زیادہ ہوتے ہیں ان میں مردانگی زیادہ ہوتی ہے, اور جو اکلوتا ہوتا ہے بہنوں کا اس میں نسوانیت آ جاتی ہے. تو بیٹیوں کو بیٹیاں چاہیے, بیٹوں کو بیٹے چاہیے. جب 1-2 بچے ہوں گے پروگرام بڑھ جائے گا, پروگرام بڑھ جائے گا. خیر کہاں سے چلے تھے ہم,
کدھر کو نکل لیے. تو میں جو اصل بیان لے کے چلا تھا, ہاں یہ میں بتا رہا تھا کہ آج کل جو موٹیویشنل اسپیکر کچھ صحیح بھی ہوتے ہیں ان میں, لیکن میجورٹی عجیب عجیب باتیں, بعض باتیں ٹھیک ہوتی ہیں لیکن جب آپ وہ کریں گے تو اس کا سوسائٹی پہ اثر بہت غلط پڑے گا, بہت غلط اثر پڑے گا سوسائٹی پہ. اسی وجہ سے ہمیں قیصر احمد راجہ پسند ہے. قیصر احمد راجہ جو ہے نا, وہ آج کل کے نام لحاظ لبرلز کے خلاف بہت خاندانی اور بہت مضبوط لب و لہجے میں کام کر رہے ہیں. آپ ان کی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سوسائٹی میں پھیلائیں.